الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا. اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہے، بے مانگے عطا فرمائی اور بہت سی مانگی تو عطا فرمائی ہے، لیکن انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، اس کے خلیل ہے، اس کے گہرے دوست ہے، اس کے بہت پیارے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے خلیل کے انداز کو دیکھو کہ اس نے کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس نے مانگی. اور یاد کرو اے محبوب، یاد کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی سب معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے آپ کو سب علم ہے، تبھی تو یاد کرایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی رہتا ہے، تو کبھی وہ واقعے کو یاد کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھی ہم کو یاد دلاتا ہے، یاد کرو فلاں وقت کیا ہوا تھا، اتنے سال پہلے ہم وہاں گئے تھے، یاد کرو. یاد کرو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اس کو ذہن میں لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے، یاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اسی لیے تو آپ کو عالم غیب کہا جاتا ہے، غیب کے جاننے والے. اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ابراہیم نے کیا عرض کی، ربی جعل، اے میرے رب، ربی اے میرے رب. جب بھی دعا کرے تو کہنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی یہ کہ جب بھی کوئی بھی دعا کرے تو ربنا کا لفظ لانا چاہیے، پہلے ربنا کا کلمہ، اللہم کا کلمہ لانا چاہیے. ربنا کا کلمہ جو ہے اے ہمارے رب، اس میں اپنے ربوبیت، اپنے بندگی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز کرنا اس میں پایا جاتا ہے. اور یہ بہت پیارا انداز ہے. انبیاء کرام علیہم السلام دعاؤں سے پہلے ربنا کہا کرتے تھے، تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے، اس شہر کو امان والا کر دے، یعنی مکہ مکرمہ کو امان والا کر دے. اے مولا تعالیٰ تو نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، سورج عطا فرمایا، چاند عطا فرمایا، آسمان عطا فرمایا، زمین عطا فرمائے، اناج عطا فرمایا، نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہم کو عطا فرمایا. اے میرے رب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شہر مکہ امن والا ہو جائے، اتنا امن والا ہو جائے کہ یہاں پہ کسی طرح کا فتنہ نہ ہو، جنگ نہ ہو، فساد یہاں پہ نہ ہو، یہاں تک کہ انسان تو کیا جانوروں کا بھی یہاں پہ قتل نہ ہو، جانور تو کیا یہاں کے درخت کو بھی اکھاڑنے کسی کی اجازت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلد حرم بنا دیا. حرام یعنی جو حدود حرم میں
جب آپ داخل ہو جائیں گے احرام کی حالت میں، آپ درخت کے پتے کو بھی نہیں توڑ سکتے، آپ درخت کو بھی جو ہے وہاں پہ جو ہے نہیں اکھاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حدود حرم میں ساری چیزیں منع کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اس شہر کو امان والا کر دے، یہاں کی فضا کو امان والا کر دے، یہاں پہ قحط سالی نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے۔ ابھی تک وہاں پہ کسی طرح کی قحط سالی نہیں آئی، بلکہ دنیا کی تمام نعمتیں مکہ شریف جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی، دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو مل جائے گی، ہر طرح کا آرام مل جائے گا، آسائش مل جائے گی، ہر طرح کے پھل مل جائیں گے۔ خاص طور سے یہ سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ابھی تک وہ جاری ہے، آپ کی دعا کا اثر اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور عرض کرنے لگے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا، اور اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے ہیں، یعنی بتوں کی بناوٹوں نے، ان کی چمک نے اور ان کی شعبدہ بازیوں نے لوگوں نے اپنی طرف سے بت کو گڑھ لیا، اس کی طرف لوگوں نے بہکایا، اور بتوں کی پوجا کر کے بہت سارے لوگ کیا ہو گئے ہیں، بہک گئے ہیں۔ تو جس نے میرا ساتھ دیا تو وہ میرا ہے، یعنی میں نے تبلیغ کی تو جنہوں نے میرے تبلیغ کو قبول کیا، میرے حکم کو مانا اور بچ گئے تو وہ میرے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیا نافرمانوں کو۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ گناہ گار مولا تبارک و تعالیٰ اس سے میں بری الذمہ ہوں، وہ گناہ گاروں سے، کفار و مشرکین سے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعائیں پڑھتے تھے تو آپ روتے تھے، اور روتے تھے، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور آپ عرض کرتے تھے اللہم امتی امتی امتی، یعنی اے مولا تبارک و تعالیٰ میری امت کے جو مسلمان ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما مولا تبارک و تعالیٰ، ان کو معاف فرما دے، میرے امت کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تو معاف فرما دے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ دعا فرماتے جا رہے تھے، چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کا معاملہ آپ کے سپرد فرما دینے والا ہے، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن راضی فرمائے گا، یہاں تک کہ آپ کا ایک ایک امتی جنت میں چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے ہم سے، ہم مسلمانوں سے، ہم مومن امتیوں سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا اتنا خیال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے، اور آپ کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔